بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جتنے لوگ بیٹھے اتنے آواز آنی چاہیے. الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، آج رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک 14 رمضان المبارک عشرہ مغفرت. دعائے کہ اللہ جل وعلا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں سوچ رہا تھا کہ ہم جنگ بدر کے اوپر گفتگو کریں گے اس جمعے میں، پھر خیال آیا کہ 14 رمضان المبارک ہے اور 15 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، تو کیوں نہ اس نسبت سے ذکر کر دیا جائے. وقت محدود، لیکن گفتگو بڑی عظیم شخصیت کے متعلق میں کوشش کروں گا چیزیں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ذکر امام حسن علیہ السلام کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹے عطا فرمائے. ان میں پہلے حضرت امام حسن، ان کے بعد امام حسین، پھر حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے چھوٹے تھے اور صغر سنی میں یعنی کم عمری میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سب سے بڑے بیٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی، تشریف لائے، تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ علی میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے تم نے؟ میرے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ تو مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے. چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود جنگجو مجاہد اور سپاہی تھے، ان کو جنگ پسند تھی، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پسند تھا، اس لیے بڑے بیٹے کا نام حرب رکھا، یعنی جنگ کرنے والا مجاہد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اے علی، ہم اپنے اس بیٹے کا نام حسن رکھتے ہیں. ہم اس بیٹے کا نام حسن رکھتے ہیں. حسن کو عبرانی زبان میں شبر کہتے ہیں. ہم اس کا نام حسن رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بات ذہن میں رکھ لیں حسن اور حسین یہ 2 ایسے نام ہیں کہ اس سے پہلے کسی کے نہیں تھے، یعنی نہیں رکھے گئے تھے. یہ 2 جنتی نام تھے، جنت سے آئے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا نام حسن اور حسین رکھا تو روئے زمین پر پھر حسن اور حسین کی خوشبو پھیل گئی. ان کی خوشبو ایسی خوشبو پھیلی کہ اب تک رکنے کا نام نہیں لیتی. ہر جفاکار نے، ہر سیاہ کار نے، ہر ظلم و جبر کرنے والے نے چاہا
کہ خانوادہ رسول کا نام مٹا دیا جائے، ان کی خوشبو کو روک دیا جائے، ان کی مہک کو روک دیا جائے، مگر یہ جتنا روکتے ہیں یہ اتنا ابھرتے ہیں، یہ اتنا ہی ابھرتے ہیں۔ خود امام حسن علیہ السلام کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میں آگے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی سورۃ رحمان میں سے چند آیات مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، مرج البحرین یلتقیان، دو دریا آپس میں ملتے ہیں، دو دریا یا دو سمندر، دو بحر آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، پھر ان دو دریاؤں کے ملنے سے موتی نکلتے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ مرجان یہ دونوں موتیوں کا نام ہے، ایک کو لؤلؤ کہتے ہیں اور ایک کو مرجان کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، لؤلؤ بڑے موتی کو کہتے ہیں جو بڑا سائز میں بڑا ہوتا ہے، اور مرجان اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ ہیں دونوں موتی، ہیں دونوں موتی، دونوں قیمتی ہیں، لؤلؤ بڑا ہے اور مرجان چھوٹا ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ اور مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ مرج البحرین، دو دریاؤں سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک دریا سے مراد علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ، ایک بحر، ایک سمندر کہہ لیں، ایک دریا کہہ لیں، اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ ہے، اور دوسرے سے مراد سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور ان کا مرکز جو ہے، مرجع جو ہے ان کا، وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ یلتقیان، جب یہ دو بحر ملے، دو سمندر ملے تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے موتی نکلے، لؤلؤ اور مرجان، لؤلؤ بڑا موتی ہے، مرجان چھوٹا موتی ہے، یعنی جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو ان سے ولادت ہوئی، ایک موتی حسن مجتبیٰ بنا اور ایک موتی حسین شہید کربلا بنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ دونوں موتی انہی دونوں سمندروں سے نکلے ہیں، اور ان کا مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام حسن، آج میں تذکرہ اس لیے بھی کر رہا ہوں، میرے پاس وقت ہے تو میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کرتا، اس لیے بھی کر رہا ہوں، شکوہ ہے ہمیں، غیروں سے نہیں، اپنے اہل سنت و جماعت سے شکوہ ہے۔ امام حسین کا ذکر تو کر لیتے ہو علیہ السلام، وہ بھی مخصوص دنوں کے اندر، لیکن ہمارے ہاں امام حسن علیہ السلام کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے۔ کیوں نہیں کرتے ہم ذکر؟ حسین چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں۔ یاد رکھیے، جو مرتبہ حسن کا ہے وہ حسین کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ امام حسن کا مرتبہ ان سے کہیں بلند و بالا ہے، اور پھر آپ ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ کیا امام حسن کا زہد و تقویٰ تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا امام حسن کا علم تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا امام حسن کی بردباری تمہیں نظر نہیں آتی؟ کیا امام حسن کا علم و حلم تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا امام حسن تمہیں دوش مصطفیٰ پر سوار نظر نہیں آتے؟ کیا امام حسن مصطفیٰ کریم سجدے میں ہوتے ہیں تمہیں مصطفیٰ کی پشت پر بیٹھے ہوئے حسن نظر نہیں آتے؟ کیا امام حسن جب آقا سجدے میں ہوتے ہیں تو حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ کی گردن پر بیٹھ جاتے ہیں تمہیں نظر نہیں آتے؟ میرے مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسن آتے ہیں ٹانگوں سے گزرنا چاہتے ہیں، آقا دونوں ٹانگیں پھیلا دیتے کہ حسن گزر جائے، تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ آقا نے کاندھوں پر اٹھا کر دعا کی، مولا میں حسن سے محبت کرتا ہوں، حسن میری خوشبو ہے، مولا حسن میری شجاعت ہے، مولا میرا حسن میرا حسن ہے، مولا حسن میرا علم ہے، جو میرے حسن سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ کیوں نظر نہیں آتا تمہیں یہ؟ کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں بتاتے ہو لوگوں کو؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی،
اس لیے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور تم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے ہو۔ سنو، جو امام نے فیصلہ کر دیا، بڑے امام نے، امام حسن نے، ہم اسے بھی حق مانتے ہیں، اور جو چھوٹے امام امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، ہم اسے بھی حق مانتے ہیں۔ جن سے امام حسن نے صلح کی، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، اور جن سے امام حسین لڑے علیہ السلام، اس بدبخت یزید سے ہم صلح کر نہیں سکتے۔ یہ عقیدہ رکھو، یہ نظریہ رکھو، اور تذکرہ کرو ڈنکے کی چوٹ پر امام حسن علیہ السلام کا، اس لیے کہ یہ میرے نبی کے اونچے تو نواسے ہیں، بڑے ہیں، اور پھر آقا علیہ السلام ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر بزرگ ترین صحابہ میں سے، اور سب سے زیادہ جنہوں نے احادیث روایت کی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، وہ حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں سے۔ اور آقا علیہ السلام نے ان کا نام پتہ ہے آپ کو؟ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے؟ بولے۔ عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ نہیں، اور نام والدیت کنیت کے حساب سے رکھی، لیکن ان کا اصل نام ہے عبد الرحمن۔ آج تک یہ نام نہیں لیا جاتا، ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ چھوٹی چھوٹی بلیوں کے بچے اپنی چادر میں لیے ہوئے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے جب چادر ہٹائی تو بلیاں تھیں، تو مجھے فرمایا ابو ہریرہ، اے بلیوں کے باپ، اے بلیوں کے باپ۔ آج اگر ہمیں کوئی کہہ دے بلیوں کے باپ، مٹی کے باپ، فلاں کے باپ، تو ہم تو گلے پڑ جائیں گے، لیکن ابو ہریرہ بڑی خوشی سے لوگوں کو بتاتے تھے۔ لوگوں جب کوئی پوچھتا کہ آپ کا نام کیا ہے تو فرماتے میرا نام ابو ہریرہ ہے۔ لوگ کہتے یہ نام کیسا ہے؟ کہتے تمہیں نہیں معلوم، یہ نام مجھے میرے آقا نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آقا کریم سے ایک قطرہ بھی مل گیا تو یہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو، آپ رو پڑے۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ آپ روتے کیوں ہیں؟ یہ بزرگ صحابی تھے، روتے کیوں ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب ایک مرتبہ کا واقعہ انہوں نے یوں بیان کیا۔ فرماتے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو امام حسن کو نہ پایا، امام حسن کو نہ پایا، پوچھنے لگے منا کہاں ہے؟ کیا پوچھنے لگے؟ منا، چھوٹا بچہ نا، منا کہاں ہے؟ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پوچھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اندر سے عرض کی بابا وہ کہیں باہر گئے ہیں۔ فرماتے ہیں جب باہر آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے تو میرے کاندھے پر اپنا بازو مبارک رکھا۔ ابو ہریرہ تیری عظمت کو قربان، تیری خوش نصیبی۔ فرماتے ہیں آقا نے میرے کاندھے پر اپنا بازو رکھا اور زور سے دبایا اور ساتھ ساتھ وزن میرے اوپر دے دیا اپنا۔ چلتے گئے اور باتیں کرتے گئے، ہم بازار کی طرف نکل گئے۔ کس لیے نکل گئے؟ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام امام حسن کو ڈھونڈ رہے تھے، امام حسن کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ساری بازار دیکھ کے جب واپس لوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مسجد میں جب بیٹھے تو پھر بلند آواز سے فرمایا اے لوگوں میرا منا کہاں ہے؟ میرا منا کہاں ہے؟ ثم لقا، یعنی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا منا کہاں ہے؟ 3 مرتبہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اس دوران سیدنا امام حسن علیہ السلام چلتے ہوئے مسجد میں آ گئے، چھوٹے سے تھے نا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے وہ منظر دیکھا کہ میرے آقا جلدی سے اٹھے اور جا کر امام حسن کو لیا اور اپنے بازو میں لے کر ان کے پیشانی کو چومنے لگے، ان کے رخساروں کو چومنے لگے، پھر آ کر بیٹھے اور امام حسن کو اپنی گود میں کھڑا کیا اور فرمانے لگے اے ننھے قدم والے اوپر آ جا، اوپر آ جا۔ وہ جب اوپر آتے گئے آپ کے سینہ اقدس پر ان کے قدم آئے، آقا پیچھے کی طرف جھکے اور اپنے بازو اوپر لیے، امام حسن کی گردن میں ڈال کر اپنے منہ کے ساتھ ملایا اور اپنے منہ کو کھول دیا۔ حسن نے اپنا منہ کھول دیا، آقا نے اپنا
اپنی زبان مبارک حسن کے منہ میں داخل کر دی اور فرمانے لگے کہ اے حسن میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں اے حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ آقا اتنی محبت فرماتے تھے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور پھر یہاں حضرت ابو ہریرہ کا ایک واقعہ میں اور بھی روایت ان کے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی اور اس وقت آپ مدینہ المنورہ میں رہتے، مروان حاکم تھا، گورنر تھا مدینہ المنورہ کا۔ یاد رکھیے تاریخ اسلام کا سیاہ ترین کرداروں میں سے ایک کردار مروان بھی ہے، ایک کردار مروان بھی ہے جس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو شدید ترین تکلیفیں پہنچائیں، اور انہی میں امام حسن علیہ السلام بھی شامل ہیں جس کو اس شخص نے شدید ترین تکلیفیں پہنچائیں، تنقیدیں کرتا رہا، منہ پہ آپ کو گالیاں دیتا، اور ایک مرتبہ گالیاں دے کر ایک بندے کو بھیجا تو امام حسن علیہ السلام نے جواباً کہا کہ جاؤ مروان سے کہو کہ تم نے سمجھا کہ تمہاری گالیوں کے بدلے میں تمہیں گالیاں دوں گا جواب میں، نہیں، میں تمہیں گالیاں نہیں دوں گا، میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، تو نے اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اگر تو سچا ہوا تو ٹھیک ہے، اگر تو جھوٹا ہوا تو پھر تیرا فیصلہ میرا رب فرمائے گا، میرا رب فرمائے گا۔ جب امام حسن کا وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی زہر کی وجہ سے، تو مروان زار و قطار رو رہا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے پکڑا، زور سے ہلایا، اور ہلانے کے بعد فرمایا کہ اے مروان اب تو روتا ہے، اب تو روتا ہے، جب وہ زندہ تھے اس ظاہری دنیا میں تو نے اسے ہر قسم کی تکلیف پہنچائی، اب تو روتا ہے۔ تو امام حسین کی بات کو سن کر مروان کہنے لگا اے حسین میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں ایک ایسے شخص کو تکلیف دے رہا تھا جو اس پہاڑ سے بھی زیادہ بردبار اور حلیم تھا، پہاڑ سے بھی زیادہ بردبار اور حلیم تھا، یعنی حوصلے والا تھا۔ وہ امام حسن علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے، آقا علیہ السلام کی محبت آپ نے سنی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کو 100 سال کی عمر نصیب ہوئی، کتنے؟ 100 سال کی عمر نصیب ہوئی، سینئر ترین صحابہ میں سب سے بزرگ ترین عمر کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ امام حسن گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، جب مسجد نبوی کے سامنے اترنے لگے نا تو جلدی سے دوڑے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے اہل بیت سے عقیدت کا، اہل بیت سے محبت کا، اہل بیت کے ادب کا، ذرا سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑے، آگے بڑھے اور آپ کی دونوں جوتیوں کو، نالین مبارک کو اٹھا لیا، اٹھایا، جب انہوں نے اتاری گھوڑے سے اتر کر اتاری تو اٹھا لیا، اپنی دستار اتاری، کیا اتاری؟ اونچی بول دینا، وہ دستار پہن کر غرور کے پیکر بننے والوں، دستار سر پر رکھ کر آل رسول کو بھونکنے والوں، سنو یہ دستار عزت والی ہوتی ہے، اور صحابی کی دستار سے بڑھ کر کسی کی دستار عزت والی نہیں ہو سکتی امت میں سے۔ سنو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دستار اتارتے ہیں، امام حسن کے جوڑوں کو اٹھاتے ہیں، نالین مبارک کو اٹھاتے ہیں، اور اپنے امامے سے دستار سے صاف کرنے لگ جاتے ہیں، صاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ امام حسن آگے بڑھتے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، چچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رو پڑتے ہیں، میں نے اپنے آقا کو محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے جوڑے اس لیے اپنی دستار سے صاف کر رہا ہوں کہ آپ کے جوڑوں سے لگی مٹی اپنی دستار میں محفوظ کر رہا ہوں، جب قبر کے اندر فرشتے پوچھیں گے تو میں کہوں گا ابو ہریرہ کی دستار میں حسن کے جوڑوں کی مٹی لگی ہوئی ہے، حسن آل رسول کا فرد ہے اور ابو ہریرہ ان کا غلام ہے۔
یہ محبت ہے صحابہ کرام کی، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے اہل بیت کا، تو ہمیں بھی اہل بیت کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ میں سب سے افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی جمہور اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ انبیاء کرام کے بعد افضل ترین ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ذرا ایک منظر پیش کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر ایک کاندھے پر امام حسن کو بٹھائے ہوئے ہیں، ایک پر امام حسین کو بٹھائے ہوئے ہیں، دونوں بچوں کو لے کر اس طرح جا رہے ہیں۔ آگے سے ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے خلیفۃ الرسول آپ اس طرح بچوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں ان سے۔ صدیق اکبر جلال میں آ گئے، فرماتے ہو نادان، تمہیں نہیں معلوم جن کے لیے نبی سجدے لمبے کر دیں، جن کے لیے نماز میں نبی سجدے لمبے کر دیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سجدے کی حالت میں سوار ہو جائیں، جن کے لیے میرے آقا اپنا منبر چھوڑ دیں، جن کو اپنے کاندھوں پر میرے نبی بٹھائیں، تو پھر ابو بکر کیوں نہ اپنے کاندھے پر انہیں سوار کرے؟ ابو بکر کیوں نہ انہیں اپنے کاندھے پر سوار کرے؟ اسی دوران سامنے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لے آئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے محبت بھرے انداز میں حسن کو کاندھے پر بٹھایا ہوا تھا نا، اسے بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد علی کی طرف دیکھا، مولا علی کی طرف دیکھا، فرمانے لگے اے حسن تو اپنے نانا کی شکل ہے، اپنے باپ علی کی شکل نہیں ہے، باپ علی کی شکل نہیں ہے۔ مولا علی مسکرائے اور فرمایا اے ابو بکر آپ سچ کہتے ہیں، آپ سچ کہتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی مبارکہ، آپ کا علم، آپ کا حلم، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، ہر لحاظ سے آپ بے مثال ہیں۔ انشاءاللہ جیسے حالات بہتر ہوتے میں اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کروں گا دو چار جمعۃ المبارک کے اندر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں سے ایک اہم ترین شعبہ تھا سخاوت۔ کیا اونچی تو بولے نا، سخاوت۔ آل رسول کا گھرانہ ویسے بھی سخی، ویسے بھی سخی۔ میں نے یہاں تک پڑھا کہ امام حسن سے اگر کسی نے مانگا نا، آپ کے پاس کچھ اگر نہ موجود ہوتا تو نہ نہیں فرماتے تھے، اپنی قمیض تک اتار کے دے دیتے تھے، اپنی دستار تک اتار کے دے دیتے، اپنی نالین اتار کے دے دیتے، اگر کوئی اور چیز پہنی ہوتی وہ اتار کر اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر کے اندر